نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت میں نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو ارشاد فرمایا کہ ان کو بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مالوں میں سے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر فقراء کے اندر تقسیم کر دی جائے گی۔ زکوٰۃ یہ اسلام کا بڑا ہی اہم رکن ہے اور زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والا دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ کی فرضیت کا اگر کوئی سرے سے انکار کر دے کہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے تو وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی ہو جاتی ہے، مال کم ہو جاتا ہے؟ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، اگرچہ ظاہری طور پر مال کے اندر کمی واقع ہوتی ہے، لیکن یہ ظاہری طور پر ہمیں کمی لگتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مال کی زکوٰۃ دینے کی برکت سے مال کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری اس کی مثال ارشاد فرمایا جس طرح درخت کی جو شاخیں ہم تراش دیتے ہیں، اب بظاہر تو درخت کی شاخیں تراشنے کی وجہ سے درخت میں کمی آتی ہے، لیکن اس تراشن کی وجہ سے درخت کی نشو و نما کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے مال کی زکوٰۃ دینے سے مال کے اندر کوئی بھی کمی نہیں آتی، بلکہ اس کم مال کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی زیادہ مال کی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اب زکوٰۃ کے چند مسائل سوالن جوابن جو ہے آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ زکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ یہ شریعت کی جانب سے مقرر کردہ اس مال کو کہتے ہیں جسے اپنا ہر طرح کا نفع ختم کرنے کے بعد رضائے الہی کے لیے ایسے مسلمان فقیر کی ملکیت میں دے دیا جائے جو نہ تو خود ہاشمی ہو اور نہ ہی کسی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو۔ اب ہاشمی کسے کہتے ہیں؟ ہاشمی سے مراد حضرت علی و جعفر، عقیل اور حضرت عباس و حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہم کی جو اولادیں ہیں ان کو ہاشمی کہتے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ جو ہے یہ شریف فقیر کو دی جائے گی، لیکن اگر ہاشمی یا کوئی سید شریف فقیر ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ زکوٰۃ یہ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ دینا یہ ہر اس عاقل، بالغ اور آزاد مسلمان پر فرض ہے جو سال بھر نصاب کا مالک ہو، اور وہ نصاب اس کے قبضے میں ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی حاجت اصلیہ سے زائد بھی ہو، نیز اس پر ایسا قرض بھی نہ ہو کہ اگر وہ قرض ادا کرے تو اس کا نصاب باقی نہ رہے۔ یعنی اس کے اندر چند چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ زکوٰۃ کون مسلمان دے گا، کن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ عاقل، بالغ اور مسلمان ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ عاقل، بالغ اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نصاب کا مالک بھی ہو۔ آگے ہم بتائیں گے کہ نصاب کا مالک کون ہوتا ہے۔ نصاب کا مالک ہو اور جتنا نصاب ہے، جو مال ہے، وہ اس کے قبضے میں ہونا بھی ضروری ہے، اس کے ہاتھ میں ہو، اس کے قبضے میں ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ضروریات ہیں، جو اس کی حاجت اصلیہ ہیں، ان سے جو زائد مال بچے گا اور اس کے اوپر پھر پورا سال بھی گزر جائے تو ایسے مسلمان پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے۔ اب اس میں فرمایا گیا کہ نصاب کا مالک ہو۔ نصاب کا مالک ہونے سے مراد کیا ہے؟ نصاب کا مالک ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو۔ اب حاجت اصلیہ اس کے اندر بیان کیا گیا۔ حاجت اصلیہ سے کیا مراد ہے؟ حاجت اصلیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جس کی انسان کو عموماً ضرورت ہوتی ہے، جیسے رہنے کا گھر ہے،
یہ انسان کی ضرورت ہے، اس کے پہننے کے گرمی اور سردی کے کپڑے ہیں یہ اس کی ضرورت ہے، اسی طرح گرمی اور سردی کے جو لحاف ہیں یہ اس کی ضرورت ہے، موبائل ہے یہ اس کی ضرورت ہے، گاڑی ہے یہ اس کی ضرورت ہے، یعنی جو جو چیزیں انسان کی ضرورت ہیں ان سے جو زائد مال ہے وہ زائد مال اتنا ہو کہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت جتنی بنتی ہے اس کو وہ پہنچتا ہو۔ یعنی آج کل کے دور کے حساب سے اگر ہم حساب لگائیں تو اپ ڈیٹ جو چاندی کی قیمت ہے اس حساب سے اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہم دیکھیں تو تقریباً جو ہے وہ 80-90 ہزار کے قریب بنے گی۔ تو جس بندے کے پاس 80-90 ہزار پیسے ہیں یا اتنے پیسوں کی اتنی ملکیت کی کوئی چیز ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہے، اس کے اوپر سال بھی گزر گیا ہے اور پھر اس کی حاجت اصلیہ سے بھی وہ خارج ہے، تو ایسے بندے پر زکوٰۃ دینا فرض ہوگا۔ یعنی 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا اس کا جو نصاب بیان کیا جاتا ہے، یہ خالص سونا اگر کسی کے پاس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یا 52.5 تولے چاندی ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں 7.5 تولے یا 52.5 تولے چاندی کا ہونا یہ ضروری ہے۔ باقی اگر تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں، تھوڑا اس کے پاس سونا بھی موجود ہے، کوئی 2 تولے 3 تولے چاندی بھی اس کے پاس موجود ہے، کچھ اس کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں یا کچھ پرائز بونڈ ہیں یا اس کے علاوہ اور کوئی ایسی چیزیں ہیں جو اس کی ضرورت کی نہیں ہیں، تو اب ان سب چیزوں کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ ان کی کل رقم کتنی بنتی ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی جتنی ملکیت ہے اتنے کی اگر وہ چیزیں ساری ملا کر بنتی ہیں تو اب کل مال کی زکوٰۃ دینا یہ فرض ہوگا۔ کل مال سے مائنس صرف جو ہے وہ 2-4 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر کل چیزیں سونا چاندی اور پرائز بونڈ اور جو پیسے آپ کے پاس ہیں یا بینک کے اندر رکھے ہوئے ہیں جن کے اوپر سال گزر گیا ہے، اب وہ کل مثال کے طور پر 6 لاکھ رقم بنتی ہے۔ اب 6 لاکھ کی زکوٰۃ دینا یہ آپ پر فرض ہے۔ اب 6 لاکھ میں سے صرف مائنس جو آپ کریں گے وہ ایک چیز تو یہ مائنس کر سکتے ہیں کہ اس میں سے اگر کسی نے آپ کا قرض دینا ہے، کسی کو آپ نے قرض دینا ہے تو وہ آپ مائنس کریں گے۔ مثال کے طور پر کل رقم اس وقت آپ نے حساب لگایا، کل ملا کے آپ کے پاس 6 لاکھ روپے ہے اور اس میں سے آپ نے 1 لاکھ کسی کا قرض دینا ہے، تو 1 لاکھ کو 6 لاکھ سے مائنس کر دیں گے، باقی 5 لاکھ بچیں گے۔ اب 5 میں سے بھی آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے 5 لاکھ آپ کے پاس ابھی موجود ہے۔ 5 لاکھ میں سے آپ جو ہے اگر کوئی آپ کے پاس ملازم کام کرتا ہے، آپ دکاندار ہیں، سیٹ ہیں، اگر ملازمین آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو ملازمین کی تنخواہیں وہ بھی آپ اس سے مائنس کر دیں گے۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ آپ نے ملازمین کی تنخواہیں دینی ہیں تو اب 1 لاکھ اور آپ اسے مائنس کر دیں گے، باقی 4 لاکھ بچیں گے۔ اب جو 4 لاکھ بچا ہے اس کی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا، زکوٰۃ نکالنے کا بڑا ہی آسان جو ہے وہ کلیہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کل مال اب آپ کے پاس 4 لاکھ بچا ہے، تو 4 لاکھ کو آپ 2.5 سے یعنی 2.5 سے آپ ضرب کریں گے اور جو جواب آئے گا اس کو 100 کے اوپر آپ تقسیم کر دیں گے۔ اب جو نتیجہ نکلے گا یہ آپ پر زکوٰۃ اتنی فرض ہے، اتنی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ ایک مثال کے طور پر، سیمپل کے طور پر آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ کل مال جتنا بھی آپ کے پاس ہو، آپ ڈائری لیں، قلم لیں اور اپنا مال لکھنا شروع کریں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 4 تولے سونا ہے، آپ لکھیں 4 تولے سونا، آگے جو 4 تولے سونے کی رقم بنتی ہے، جتنی قیمت بنتی ہے وہ لکھیں۔ اس کے بعد لکھیں کہ چاندی، اب چاندی جتنی آپ کے پاس ہے اس کی آگے قیمت لکھیں۔ اس کے بعد مثال کے طور پر پرائز بونڈ ہیں آپ کے پاس، پرائز بونڈ لکھیں اور آگے لکھیں کہ اتنے کے پرائز بونڈ ہیں۔ اس کے بعد بینک کے اندر رقم اتنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس گھر کے اندر جو رقم رکھی ہوئی ہے، پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ اتنے ہیں۔ اب ان سب کو یعنی جتنا بھی آپ کے پاس مال ہے، مال تجارت اگر آپ کے پاس ہے تو مال تجارت کو بھی اس کے اندر شامل کریں گے۔ مال تجارت کی ہیڈنگ دیں، آگے لکھیں کہ کل مال تجارت جو ہے وہ کتنے کا ہے۔ اب یہ ٹوٹل آپ اس کو کرنے کے بعد جو اس میں سے مائنس کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگر آپ کسی کو آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے، ادھار لیا ہوا ہے، وہ آپ نے واپس کرنا ہے تو وہ مائنس کر دیں گے۔ اسی طرح ملازمین کی تنخواہیں مائنس کر دیں گے۔ اس کے بعد کل مال جتنا بھی آپ کے پاس بچے گا اس کو آپ 2.5 کے ساتھ ضرب دے کے 100 کے اوپر جو ہے وہ تقسیم کر دیں گے۔ جو بھی نکلے گا، جو بھی جواب آئے گا اتنی آپ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ یہ اتنی زکوٰۃ آپ پر ادا کرنا فرض ہے۔ اگر ادا نہیں کریں گے تو یاد رکھیے گا، یہاں زکوٰۃ دینے کے، صدقہ خیرات کرنے کے احادیث میں، قرآن پاک میں فضائل بیان ہوئے ہیں، وہیں پر جو ہے زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وعیدیں بھی قرآن اور حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ مال تلف ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خشکی اور تری کے اندر جو بھی مال ضائع ہوتا ہے، جو بھی مال تلف ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا کہ حاجت اصلیہ سے آپ کا مال جو ہے زائد ہو، جو زائد مال حاجت اصلیہ سے بچے گا اس کی زکوٰۃ ادا کرنا آپ پر فرض ہوگی۔ حاجت اصلیہ کیا ہے؟ حاجت اصلیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے، اور جیسے کوئی عالم دین ہے، اب اس کے پاس لاکھوں کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، تو اب عالم کی ضرورت ہے کہ وہ کتابیں رکھے، کتابیں یہ عالم کی ضرورت ہے، کتابیں نہیں ہوگی تو مسائل کہاں سے پڑھے گا، لوگوں کو کہاں سے بتائے گا، کتابیں یہ عالم کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو گھر رہنے کے لیے یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، موبائل یہ آج کل کی ضرورت انسان کی بن گیا ہے، اسی طرح گاڑی آنے جانے کے لیے اپنی سہولت کے لیے رکھی ہوئی ہے تو یہ بھی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مستری ہے، کوئی کاریگر ہے، ابھی اس کے پاس جو مشینری ہے، اس کے پاس جو آلات رکھے ہوئے ہیں، یہ اس کی ضرورت ہے، آلات پر جو ہے مشینری پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ہاں اس سے جو وہ کام کرے گا، جو نفع حاصل کرے گا، اس نفع پر اگر سال گزر جاتا ہے اور وہ نصاب کو بھی پہنچتا ہے تو اس کے نفع پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب آگے سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کتنی فرض ہے؟ پورے مال پر صرف 2.5% جو ہے یہ زکوٰۃ ہے، 2.5% اپنے مال سے مسلمان جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ آگے بڑا دلچسپ سوال ہے کہ زکوٰۃ فرض کب ہوئی؟ زکوٰۃ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر 2 ہجری میں روزوں سے پہلے فرض کی گئی۔ اب دیکھیں روزہ یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، اور مسلمان رمضان کو کتنی اہمیت کے ساتھ اور کتنے اہتمام کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ماہ رمضان کا استقبال بھی کیا جاتا ہے، اس کا ادب و احترام بھی کیا جاتا ہے، اور ہر لحاظ سے جو ہے اس کی تعظیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا جہاں پر ماہ رمضان کی اہمیت ہے تو زکوٰۃ کی اہمیت اس سے کئی درجے بڑھ کر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر ماہ رمضان کے روزے فرض کرنے سے پہلے زکوٰۃ کو فرض کیا۔ اس لیے جس طرح مسلمان روزے رکھتے ہیں اسی طرح ہر مسلمان کو اپنا حساب لگانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ جس مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ہر مسلمان کو اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے۔ اور تیسرا سوال آگے یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا زکوٰۃ جو ہے یہ قرآن پاک سے، احادیث مبارکہ سے بھی اس کا کوئی ثبوت ہے؟ تو اس کا ثبوت میں پہلے بیان کر چکا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کہ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اس کی تفسیر کے تحت میں نے حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اور پھر میں نے یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ اگر کوئی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، کبھی یہ نہ سوچیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کے اندر کمی آ جائے گی۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ مال بڑھ جاتا ہے۔ یہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اس کی شرح کے اندر جو ہے بڑی پیاری ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ جس طرح کسان جو ہے یہ جب زراعت کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، تو بظاہر یہ اپنی بوریاں جو ہے وہ خالی کر کے آتا ہے، بیج جو ہے وہ زمین کے اندر ڈال کر آ جاتا ہے، اپنا بیج خاک کے اندر ملا کر آ جاتا ہے، بظاہر تو یہ بوریاں خالی کر لیتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اضافے کے ساتھ جو ہے وہ بوریاں بھرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے ظاہری طور پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید مال کم ہو جائے گا، لیکن جو ہے حقیقت میں اضافے کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور مال عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی مشاہدہ ہے اور تجربہ ہے، اسی حدیث مبارکہ کی شرح کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یہ طے کی بات ہے کہ ہر سال اس کی زکوٰۃ بڑھتی رہتی ہے۔ اب زکوٰۃ بڑھتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ زکوٰۃ بڑھتی ہے تو اس کا مال بھی ہر سال بڑھتا رہتا ہے، مال بڑھتا ہے تو زکوٰۃ بڑھتی ہے۔ اس لیے دل چھوٹا نہیں کرنا، تھوڑی سی ہمت کریں، حوصلہ رکھیں، جذبہ بڑھائیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا، اور اسلام کا جو اہم رکن ہے زکوٰۃ، اس پر عمل کا تھوڑا جذبہ رکھیں، اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی آپ کا بھلا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس پر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔